آپ دیکھیں کہ کہانی جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ ایک ہی کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا، ایک واقعہ ہے، لیکن دو مختلف جذبات ہمارے ابھارتا ہے اور دو مختلف انداز سے بیان کیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 39 کے اندر فرمایا گیا کہ اس بچے کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے اور دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی کہانی، یہی قصہ سب سورہ قصص میں آتا ہے، آیت نمبر 7 میں، سورہ نمبر 28 کی آیت 7 میں تو فرمایا جاتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ یہاں پہ صندوق کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں پہ صندوق کا سورہ قصص میں صندوق کا ذکر نہیں، جبکہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ کہانی اب آپ کو لگا اس کے اندر ایک تضاد ہے، لیکن تضاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ قصص میں چونکہ فرمایا گیا دریا میں ڈال، بس یہ ایکسٹرا تفصیل اس کا ذکر نہیں ہے کہ صندوق میں رکھو۔ دریا میں ڈالنا کس طریقے سے یہ نہیں بتایا گیا، لیکن سورہ طٰہٰ میں بتایا گیا کہ پہلے کہا صندوق میں رکھ، پھر اسے دریا میں پھینک۔ اب اس کی میں آپ کو حکمت دکھاتا ہوں، خوبصورتی دیکھیں قرآن کی زبان، اس کی قصہ بیان کرنے کی خوبصورتی دیکھیں۔ سورہ طٰہٰ میں جہاں کا صندوق میں ڈال دے، اس میں زیادہ پیار محبت ہے، اس میں زیادہ احسان ہے۔ اور آپ دیکھیں سیاق و سباق کیا ہے، اس آیت سے پیچھے ایک دو آیتیں چلے جائیں تو آیت نمبر 37 میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد دلوا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ احسان یاد دلا رہا ہے، چونکہ احسان ہے تو احسان میں زیادہ مناسب تھا کہا جاتا ہے کہ تجھے صرف دریا میں نہیں اٹھا کے پھینک دیا، نہیں، تجھے اہتمام سے تجھے صندوق میں رکھ، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال، کیونکہ یہ احسان یاد دلا رہا ہے۔ کوئی ایک اپنا احسان یہ بتاتا ہے اٹھا کے دریا میں پھینک دیا، نہ، یہ احسان ہے، تو احسان کے اندر اہتمام۔ لیکن سورہ قصص میں آپ دیکھیں، سورہ قصص میں سیاق و سباق، قریب کا سیاق و سباق دکھا رہا ہوں، خوف کا ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں کیا جا رہا ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو۔ یہ تو خطرے کا سیاق و سباق ہے، اس کے اندر خطرہ ہے، تو ایک ڈراؤنی سا ایک سین ہے آپ کے سامنے، خطرہ ہے تو اسے دریا میں ڈال دو، کچھ خوف اور غم نہ کر۔ تو یہ خوف اور غم اور ڈراوے کا ایک سین چل رہا ہے، اس کے اندر اہتمام سے یہ سارے سین کے گھبراہٹ اور خوف کے پس منظر کو خراب کر دیتا ہے کہ یہ اہتمام سے نہ اسے دریا میں ڈال دے، بس بیان کرنے کا انداز ہے جس کے اندر خوف ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کے بیان کرنے کی طاقت دیکھیں۔ اور یہ قریب کا سیاق و سباق ہے۔ اگر آپ دور کا بھی دیکھیں سورہ طٰہٰ کے اندر جہاں محبت اور اہتمام ہے، تو اگر آپ سورت کی شروع سے ہی دیکھیں، میں آپ کو سورت شروع سے دکھاؤں تو اس کے اندر اہتمام سے ہے۔ پہلی دوسری آیت میں کیا کہتا ہے؟ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی وغیرہ ہے۔ اور پھر آگے جب اللہ تعالیٰ حضرت کہہ رہا ہوں فرعون کی طرف جانے کو کہتے ہیں آیت نمبر 23 کے اندر، تو دیکھیں آگے سے وہ دعا کرتے ہیں 23 یا 24 کے اندر، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرا کام تو کو میرے لیے آسان کر دے۔ تو یہ تو کام کو آسان کرنے کا سیاق و سباق ہے، اس میں دعا کی جا رہی ہے کہ کام کو آسان کر دے۔ اور آگے بھی آیت نمبر 43 میں دیکھیں جب وہ فرعون کے پاس جانے کو کہتے ہیں تو کیا آگے سے وہ کہتے ہیں؟ جاؤ تم فرعون کے پاس، سرکش ہو گیا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے۔ تو یہ سیاق و سباق کے اندر نرمی، پیار، محبت، آسانی ہے، لہذا یہ بڑا وسیع تر آپ کو سیاق و سباق دکھا رہا ہوں۔ قریب کے سیاق و سباق میں تو آپ نے دیکھ لیا احسان تھا۔ اسی طریقے سے سورہ قصص جہاں پہ خوف تھا، قریب کے سیاق و سباق کو آپ نے خوف دیکھ لیا، وسیع تر اور اس کے براڈر اس کے جو ہے کانٹیکس کے اندر آپ خوف دیکھیں۔ شروع کیسی ہوتی ہے صورت؟ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں شروع سے خوف، آیت نمبر 3 سے ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ سارا کہانی ایک ڈراؤنی اور خوف کا منظر ہے، اس کے اندر اللہ کہتا ہے اسے اہتمام نہیں، وہ پس منظر خراب ہو جاتا ہے سارا۔ تو یہ بیان کرنے کا آپ قرآن کا سٹائل دیکھیں، جہاں پہ خوف تھا وہاں پہ خوف کے مطابق بات کی، جہاں پہ اہتمام، پیار، محبت، نرمی تھی وہاں پہ سبحان اللہ اس تابوت کا ذکر کر دیا، صندوق میں رکھا، اور جہاں پہ خوف تھا وہاں پہ ذکر ہی نہیں کیا، بس دریا میں ڈال دے، بس وہ ایکسٹرا چیز بتائی نہیں، تاریخ نہیں بدلی، صرف بیان انداز بیان بدل دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کے انداز بیان کی طاقت جو میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، دنیا کو دکھائیں کہ کس طریقے سے ایک ایک لفظ، یہ نشانی آیات ہے نا، قرآن نشانی دے رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔